بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مسلمان کی مالی ذمہ داریاں، یعنی کسی بھی انسان کے لیے یقیناً اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو روپیہ پیسہ ہے اور یہ جو خوشحالی و فراوانی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اللہ نے جب اپنے کسی بندے کو اس عظیم نعمت سے نواز رکھا ہو تو پھر بطور مسلمان ہمیں اس بارے میں بھی علم اور آگاہی ہونی چاہیے کہ اس نعمت سے متعلق بہت سی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یعنی اللہ نے جب نعمت سے نوازا، یعنی مال و دولت کی نعمت، تو پھر اس مال کے بارے میں بہت سی ذمہ داریاں بھی ہمیں سونپی گئی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں مفصل آگاہی حاصل کی جائے اپنے مہمان جناب شیخ مقبول عالم صاحب کی زبانی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم۔ مسلمان کی مالی ذمہ داریاں دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں۔ جی، اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو یہ انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو وہ شمار کر سکے۔ صحیح۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جی، رب العالمین کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت مال اور دولت یا مال و اسباب ہے۔ جی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ صحیح۔ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی رونق اور دنیاوی زندگی کی یہ زینت ہے۔ صحیح۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جی، اور مال و دولت کے ذریعے سے انسان کی مصلحتیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور سعادت و کامیابی کے جو اسباب ہیں وہ انسان کو مہیا ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ جو کوئی ضروریات سے بڑھ کر اگر کچھ خواہشات ہیں جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو پھر ان کی بھی تکمیل کی جاتی ہے مال کے ذریعے۔ مال کے ذریعے سے مال نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے حاصل کرنے کی تلقین یا تاکید فرمائی ہے، حکم دیا گیا۔ حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ سورۃ الملک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، زمین کو تمہارے لیے نرم بنا دیا ہے، فامشوا فی مناکبها، اس کے ہموار بنا دیا ہے، اس کے راستوں میں چلو پھرو، وکلوا من رزقی، اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ پیو۔ جی، صحیح۔ رزق میں سے کھاؤ۔ رزق میں سے کھاؤ۔ جی، تو الغرض مال اور دولت کے ذریعے سے انسان اپنی حاجات اور ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، جی، اور مال اور دولت کے ذریعے ہی انسان اپنے بال بچوں، اپنے اہل و عیال کی وہ کفالت کرتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے، اور ضروریات کی تکمیل سے بھی پہلے یہ کہ دوسروں کی محتاجی، دوسروں کی طرف دست درازی، دست سوال دراز کرنا، جی، کچھ مانگنا، ادھار مانگنا یا بھیک مانگنا، جی، اپنی عزت کو داؤ پر لگانا، یوں اپنی
عزت کو انسان محفوظ رکھ سکتا ہے محفوظ تبھی رکھ سکتا کہ ہے اگر اس کے پاس مالی استطاعت وسائل ہوں گے، موجود ہو. مالی استطاعت موجود ہوگی. صحیح. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے چلے جانے کے بعد اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک باعزت اور ایک خود مختار زندگی کا جو ہے وہ انتظام کر کے صحیح. اس دنیا سے چلا جاتا جی، ہے، بجائے اس کے کہ وہ دربدر ہوتے رہیں، دربدر ہوتے پھر. انہیں کنگال چھوڑ کر جائے. جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے. جی جیسے کہ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکففون الناس. جی کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے ورثاء کو، اپنے اہل و عیال کو مالدار اور خوشحال چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاؤ، جی بجائے اس کے کہ تم ان کو تنگ دستی میں، فقر میں تم ان کو چھوڑ کر جاؤ. تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور لوگوں سے بھیک مانگتے. باقاعدہ گویا کہ تنبیہ کی گئی، تنبیہ کی گئی اور ایک منظر کشی کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈرایا، یتکففون الناس، بالکل، کہ ایسا نہ ہو کل تمہارے بعد تمہارے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہاتھ رہیں. پھیلاتے پھرے. تو اس چیز سے ڈرایا گیا. ڈرایا گیا اور تاکید فرمائی ہے. لیکن لہذا انسان کو سستی اور کاہلی اور پست ہمتی دکھانے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ اٹھے، محنت کرے، ہر جائز وسیلے کو اختیار کرے تاکہ اپنے مالی حالات کو بہتر بنا سکے، خود اپنے لیے بھی کہ عزت و آبرو اپنی بچا سکے محفوظ اور اپنے اہل و عیال کی خاطر بھی. جی، مزید ایک قرآن کریم کی ایک صورت میں تو یہاں تک بھی فرمایا گیا سورہ النساء میں کہ جعل اللہ لکم قیاما، قیامہ، اموال کے بارے میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جی، کہ یہ جو مال و دولت ہے اللہ نے اسے تمہارے لیے قیام بنایا ہے. قیام جی، یعنی معاشرے میں کھڑے رہنے کا ذریعہ. کھڑے رہے. یہ بہت ہی بلیغ مثال ہے. جی جی، یعنی جس طرح اگر کوئی بوری ہے یا تھیلا ہے، فرض کیجئے کہ اگر وہ بوری بھری ہوئی ہے جی، کسی بھی چیز سے تو وہ کھڑی رہے گی، کھڑی رہے گی، لیکن اگر وہ خالی ہو گئی تو وہ گر جائے گی. گر جائے گی. تو انسان کے اگر مالی حالات درست ہوں گے تو وہ برادری میں، معاشرے میں، دنیا میں جی، وہ باعزت اور باوقار طریقے سے سر اٹھا کر جی سکے گا، کھڑا رہ سکے گا. جی، لیکن اگر اس کی جیب خالی ہوگی خدا نخواستہ تو اپنے بھی آنکھیں پھیر لیں گے، جی، پھر وہ باعزت طریقے سے کھڑا نہیں رہ سکے گا. جی. مزید فرمائیے گا. لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں یا ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے یا پھر اسلام کی غلط تشریحات کا اثر ہے جی کہ آج ہم اللہ رب العزت کی عطا کردہ بعض نعمتوں کے بارے میں ہم منفی سوچ رکھتے ہیں، صحیح، ہم منفی نظریہ رکھتے ہیں. ہم نے ایک غلط تاثر لیا ہوا ہے اپنے سوچ کی وجہ سے. جی مثال کے طور پر آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، جائیداد ہے اور اہل ثروت میں سے یہ ہے، تو ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ دنیا داری میں مبتلا ہے، یہ دنیا دار بن چکا ہے. صحیح. اگر کسی کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، مال کی قلت ہے، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ شخص دیندار ہے. لیکن مطلقاً یہ سوچ یا یہ نظریہ یہ درست نہیں ہے. یہ تو لوگوں میں بہت سے غلط نظریات ہیں، غلط افکار ہیں. بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی گویا کہ فقیر قسم کا آدمی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، اور یہ کہ حالات کا ستایا ہوا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گنہگار ہے، اللہ نے پکڑ رکھا ہے اس کو. جی، سوچ. تو یوں اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن اس چیز کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ انسان دین کے معاملے میں اس کی صورتحال کیا ہے. وہ اللہ کا فرما بردار ہے اور دین پر وہ گویا کہ اگر وہ قائم و دائم ہے، رواں دواں ہے، تو وہ امیر ہو یا غریب ہو، بہرحال
اللہ کا پسندیدہ وہی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو جب ہم نے یہ گفتگو کی کہ مال کی اتنی اہمیت ہے باعزت زندگی بسر کرنے کے معاملے میں، اور یہ کہ خود اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ کسب مال کے سلسلے میں کوشش کرو، جی، تو جب اتنی اہمیت ہے مال کی، تو پھر مال کو حاصل کرتے وقت انسان کو حلال و حرام کی تمیز اور یہ کہ وہ جائز دیگر ایسے ناجائز۔ کچھ آداب جو کہ ہمیں سکھائے گئے ہیں، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی بالکل، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو مال کمانے سے شریعت نے یا اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز سے منع نہیں فرمایا، جی، بلکہ ہم حکم خود دیا۔ حکم دیا ہے۔ ہم صحیح خود نماز میں آخری تشہد میں اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جی، کہ اللہ دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ وَارْزُقْهُم مِّنْ أَهْلِ الثَّمَرَةِ، یا اللہ اس کے رہنے والوں کی معیشت بھی ٹھیک کر دے، جی، اور ان کو جو ہے اچھا روزگار بھی ان کو مہیا فرما دے۔ صحیح ہے۔ تو منع اس بات سے نہیں کیا گیا ہے کہ انسان کسب حلال رزق کی تلاش میں شروع نہ کر دے۔ شریعت اور اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ غلط اور غیر شرعی طریقے سے اور حرام طریقے سے مال کو نہ کمایا جائے۔ جی، تو جب یہ گفتگو ہوگی کہ مالی ذمہ داریاں، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف جائز اور حلال طریقے سے مال کمایا کرے، نہ کہ حرام طریقے سے۔ نہ کہ حرام یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جی، تو اس بارے میں تفصیل بیان فرمائیے گا۔ کیونکہ انسان اگر مال کمانا چاہے تو ظاہر ہے دو ہی طریقے ہیں، حلال اور جائز طریقے سے بھی مال کمایا جا سکتا ہے، حرام اور ناجائز طریقے سے بھی مال کمایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ مثلا دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، سود کے ذریعے، یہ سب غیر شرعی اور ممنوع اور حرام طریقے ہیں۔ اس طریقے سے بھی انسان مال کما سکتا ہے، لیکن اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ہم اس طرح سے مال کمائیں گے تو اس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی، اللہ رب العزت کی ناراضگی جو ہے اس میں شامل ہو جائے گی، صحیح۔ اور پھر حالات جو ہے وہ کوئی اور رخ اختیار کریں گے۔ جب حرام کی طرف ہم جائیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا اثر اپنی زندگی پہ پڑے گا، پھر لڑائیاں جھگڑے بھی رونما ہوں گے، بے اتفاقیاں بھی آ جائیں گی، برکت نہیں ہوگی، اولاد نافرمان بن جائے گی، اور پھر ان حالات کے سدھارنے کے لیے جب ہم دعائیں کریں گے تو ظاہر ہے دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، جی، دعائیں بھی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ حرام کا جو لقمہ ہے، حرام کا لقمہ یہ ایسا ایک زہر ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے عبادت کی حلاوت کا احساس تک بندے کو نہیں ہوتا، جی، بلکہ عبادت قبول بھی نہیں ہوتی، قبول بھی نہیں ہوتی، اور انسان کو اس کی یعنی وہ احساس تک اس کو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دین اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے کمایا جائے اور حرام اور ناجائز طریقوں سے بچا جائے، ان ذرائع آمدن سے بچا جائے۔ یعنی اصل اہمیت مال کی نہیں ہے، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ مال جتنا بھی نصیب ہے زیادہ یا کم، وہ جائز اور حلال طریقے سے حاصل شدہ ہو۔ جی، فرض کیجئے کہ ایک ہی نوٹ ہے، لیکن کسی کے لیے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، سر آنکھوں پر رکھنے کے قابل ہے کہ حلال طریقے سے کمایا، اور دوسرے کے لیے وہی ایک نوٹ جو ہے اس کے لیے قبر میں سانپ بچھو بن جائے گا، سانپ بچھو اس لیے کہ حرام طریقے سے کمایا۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو چل رہا ہے کہ مسلمان کی مالی ذمہ داریاں، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مال کو جائز اور حلال طریقے سے کمایا جائے، اور پھر یہ کہ جائز اور حلال راستے میں ہی خرچ بھی کیا جائے۔ تو آئیے اس سلسلے میں مہمان کی زبانی مزید رہنمائی حاصل کی جائے، تو ارشاد فرمائیے گا۔ تو جیسے یہ بات سامنے آ گئی کہ حلال اور جائز طریقے سے مال کو کمانا ہے، اور پھر حلال اور جو شرعی راستے ہیں، جو اچھے راستے ہیں، نیک کام ہے، وہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے۔ تھوڑے سے یہاں پر ہم بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اس بات کو مزید تھوڑا سا جو ہے اس کو کھولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ انبیاء اور رسل
اور ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار جو ہے وہ ایک حکم میں سب گویا کہ مشترک ہیں. جی ایک چیز کا حکم جو انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے دیا، اسی چیز کا حکم جو ہے ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے. صحیح. اللہ انبیاء کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. جی. اور عام جو مؤمنین ہیں ان کو بھی اللہ یہی حکم دے رہے ہیں صحیح. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. صحیح. تو اس میں دونوں مشترک ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال سے بات کو واضح فرماتے ہوئے ایک مسافر کی مثال دی کہ جو کسی لمبے سفر سے واپس آیا اور پراگندہ اس کے بال ہیں، غبار آلود ہے، اور اللہ کے حضور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے جی. اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما. صحیح. اور اس کا حال یہ ہے مطعمہ حرام، کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، پہناوا حرام کا ہے، غذی بالحرام، اور حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے. فأنیٰ یستجاب لہ، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ حالانکہ اس کا ظاہری حلیہ ایسا ہے کہ اس کی دعا تو فوراً قبول ہونی چاہیے، قبول ہونی چاہیے. کہ مسافر ہے، مسافر ہے، مسافر کی دعا آہوزاری کر قبول رہا ہوتی ہے. جی پھر یہ کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، خستہ حال ہے، خستہ حال. جسم اور لباس پر غبار ہے، غبار آلود ہے. تو ظاہری حلیہ ایسا ہے، اس قدر گویا کہ پریشان حال ہے کہ اس کی دعا تو فوری طور پر قبول اللہ کے ہاں قبول ہونی چاہیے. لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو، اور اس کی دعا کی قبولیت کی راہ میں جو رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس کا کھانا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی خوراک حرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی. یہ تو خود اس نے اپنے لیے گویا کہ قبولیت دعا کے تمام راستے خود اس نے راستے سے بند کر دیے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اگر کوئی حرام کھاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو حرام کھلاتا ہے، بالکل. تو دعا کی قبولیت کے راستے کو وہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہے. جی تو اس چیز سے پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے. مزید اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو یہ تلقین فرمائی ہے. ظاہر ہے جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور یہ جو زندگی ہمیں بخشی ہے، اس کا ہم نے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کو اس کا حساب دینا ہے. صحیح. اور وہاں اللہ کس چیز کا حساب لیں گے، وہاں کیا سوال و جواب ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ بھی بتلا دیے جی. اس حدیث مبارکہ کے اندر. چنانچہ یعنی سوال و جواب تو بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، اور ہر ایک سے شاید جدا جدا سوالات بھی ہوں، جی لیکن چند سوالات ایسے ہیں جو ہر ایک سے ہوں. ہر ایک سے ہوں گے. تو اس بارے میں فرمایا تو ان سوالوں کا جواب جب تک انسان نہیں دے گا، اللہ رب العزت حشر کے میدان سے قدم ہٹنے نہیں دیں گے. جی. وہ اپنے پاؤں وہاں سے ہلا نہیں سکے، ہلا نہیں سکے گا. صحیح، کھڑا رہے گا اسی جگہ. بالکل. جب تک ان سوالوں کے جوابات نہ دے لے وہ وہاں سے ہل ہی نہیں سکے گا. ہل ہی نہیں سکے گا کوئی بھی سبھی شخص، کے لیے، سبھی کے لیے. صحیح. اور ان میں سے جو ہے پہلی چیز یا پہلا سوال یہ ہے، اللہ رب العزت انسان کی عمر کے متعلق سوال کریں گے. صحیح. جو میں نے 50 60 سال 70 سال جس نے جتنی زندگی گزاری ہوگی، جی. یہ عمر دی تھی، یہ کیسے تم نے گزاری؟ جی. یہ نص حدیث بھی ذکر فرما جی. دیجیے گا. لا تزول قدم ابن آدم قدم ابن آدم یوم یوم القیامہ. القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ، جی. کہ اس سے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے یہ عمر اس نے کہاں پہ گزار دی اور کیسے اس کو گزار کے آیا. اور دوسرے نمبر پہ وعن شبابہ فیما ابلہ، جوانی ایک عظیم نعمت انسان کے پاس موجود ہے جوانی کی. اور پھر یہاں یہ حدیث بھی مختصراً اگر ہم ذکر کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا وہ ہولناک دن ہوگا اور ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں جو ہے ڈوبا ہوا ہوگا. جی. اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا وہاں سایہ نہیں ہوگا. تو 7 قسم کے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اس وقت جو ہے اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے. اور ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت میں گزار دی. تو اس کی جوانی کے متعلق سوال ہوگا. یعنی نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتے رہنا
اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہت بڑی فضیلت۔ اور جیسے کہ یہاں آپ نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر انسان سے، جی کہ اپنی عمر، اپنی یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دے رکھی تھی، جی، تم نے یہ کن کاموں میں بسر کی ہے؟ کن کاموں میں بسر کی؟ تو اور یہ کہ عمر میں تو ظاہر ہے کہ جوانی کا دور بھی شامل ہے، جی بالکل، لیکن جوانی کے دور کے بارے میں مستقل الگ سے سوال پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یعنی عمر کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں، پھر جوانی کے بارے میں الگ سے، جی، حالانکہ جوانی بھی تو اسی زندگی کا ہی اسی حصہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں انسان داخل اچھا برا جو کچھ کرتا ہے زیادہ تر وہ جوانی میں ہی کرتا ہے۔ جوانی میں ہی کرتا ہے، بالکل، بچپن میں تو ویسے ہی بچہ ہے، بچہ ہے، نہ سمجھ ہے نہ طاقت ہے، بالکل بالکل، اور بڑھاپے میں تو وہ کسی قابل ہی نہیں رہا، تو کرے گا کیا؟ اور جوانی اگر بڑھاپے میں وہ برائیوں سے روکا ہوا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، بالکل، اس لیے کہ اب اس میں تو طاقت ہی نہیں ہے، قابل ہی نہیں رہا۔ بالکل، لیکن جوانی میں جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے کہ قوت حاصل ہے، جی، اچھائی کو اختیار کرے، اچھے کام کرے، مسجد آمد و رفت ہو، حج کے لیے جائے، نماز کی عمرے کے لیے پابندی جائے، و دیگر عبادات، اور یہ کہ برائیوں پر بھی اسے قدرت حاصل ہے اور برائیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، جی، لیکن اس کے باوجود وہ برائیوں سے بچتا ہے۔ تو جوانی کا مرحلہ چونکہ بہت اہم ترین ہے، لہذا جوانی کے مرحلے کے بارے میں الگ مستقل سوال ہوگا کہ جوانی کیسے گزار کر آئے ہو۔ بالکل۔ یہ دو سوال ہو گئے۔ مزید اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، ایک بات تو یہ ہے کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کو کمایا کس طریقے سے ہے، صحیح، کہاں سے اسے کمایا، حلال یا حرام، جی جائز یا ناجائز، شرعی یا غیر شرعی طریقے سے، اس کو کس طرح سے اس کو حاصل کیا گیا، کس طرح سے اس کو انسان نے کمایا۔ جی اور پھر دوسری بات وَفِيمَا أَنفَقَ، جی کمانے کے بعد اس کو خرچ کہاں پہ کیا، صحیح، غربا، فقراء، مساکین پر کیا، نیک کاموں میں کیا، یا غلط راستوں میں اور غلط کاموں میں جو ہے اس کو یعنی مال کے بارے میں دو سوال ہوں۔ دو سوال ہوں گے، دو پہلی باتیں، بات تو یہ کہ کمایا کیسے، حاصل کیسے کیا، حلال راستے سے یا حرام راستے سے، حرام راستے سے۔ اور جب یہ کہ مال حاصل کر لیا گیا ہے تو اب انسان کے لیے یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ خرچ کہاں کر رہا ہے، خرچ کہاں کر رہے ہیں، خرچ بھی وہ اس راستے میں کرے جو اس منعم و محسن کی مرضی کے مطابق ہو۔ بالکل بالکل، اور یہ نہ صرف یہ کہ شرعی اور دینی ذمہ داری ہے بلکہ یہ تو اخلاقی معاملہ بھی، اخلاقی معاملہ، یہ تو مروت کا تقاضا ہے۔ صحیح بات ہے، فرض کیجئے دنیا میں اگر کوئی کسی کو کوئی انعام دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی بھی اچھی چیز دیتا ہے، اور پھر وہ دینے والا یہ دیکھے کہ میں نے اسے یہ اتنی اچھی چیز اور میری اس دی ہوئی چیز سے یہ تو ایسے ایسے کام کر رہا ہے جو کہ میرے ہی نقصان کا یا میرے لیے ناراضگی کا سبب ناراضگی میری دی ہوئی چیز سے میرا ہی دل دکھا رہا ہے، جی، تو یہ کتنی گویا کہ بے وفائی بے وفائی اور ہے، بے مروتی کا معاملہ ہو جائے گا۔ بالکل، تو اللہ نے جو کچھ دنیا میں عطا فرما رکھا ہے، مال و دولت، زمین جائیداد، جو بھی نعمت ہے مالی، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال اور خرچ بھی کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ مزید اور آخری جو سوال پوچھا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جی جو کچھ انسان جانتا تھا دین کے بارے میں، جی، جو علم حاصل کیا، جو علم حاصل کیا تھا، اس کے اوپر اس نے عمل کتنا کیا۔ صحیح، مثال کے طور پہ ایک انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سب مثال کے طور پر، جی لیکن اسے اس بات کا علم ہے کہ میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، صحیح، اب اس کے اوپر اس نے عمل کتنا کیا۔ ایک انسان کو کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ اسے علم ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میرے اوپر لازم ہے، صحیح، اس کے اوپر اس نے عمل کتنا کیا۔ تو جو علم اس نے حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا، اس بارے میں بھی کل قیامت والے دن انسان سے سوال کیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہے تو پھر معاملہ اتنا ہی زیادہ نازک بھی ہے۔ ایک آدمی ہے جسے علم ہی نہیں ہے لیکن دوسرے کو علم ہے، دینی علم ہے، اس کے باوجود وہ دینی احکام کی اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ علم گویا اس کے خلاف بالکل وبال بن جائے، وبال بن جائے کہ دوسرے کے پاس تو عذر ہے کہ اسے علم ہی نہیں تھا۔ جی، تو یہ جو سوالات پوچھے جائیں گے اللہ کی طرف سے ہر ابن آدم سے، ہر آدمی سے قیامت کے دن، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور پھر کہاں خرچ کیا۔ کہاں پر خرچ کیا۔ تو ہماری گفتگو بھی یہی ہے کہ مالی ذمہ داریاں، جی، تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے مال حاصل کیا جائے، پھر حلال راستے میں ہی خرچ کیا جائے، جی، تو ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہو گئی۔ جی،
تو جب یہ اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، پہلا یہ کہ کہاں سے حاصل کیا، جائز یا ناجائز طریقے سے، دوسرا یہ کہ خرچ کہاں کیا. خرچ کہاں پر کیا. تو جب یہ بھی ذمہ داری ہے کہ صرف جائز طریقوں میں خرچ کیا جائے، تو اس بارے میں یعنی جائز طریقوں میں، اور یہ کہ نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنا یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑی تو اس ذمہ بارے میں ارشاد فرمائیے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی فرامین میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے اور اس موضوع کو ذکر فرمایا. انفاق یعنی خرچ کرنا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یا راہ خدا میں خرچ کرنا. اب جب انسان نے یہ بات سمجھ لی کہ مجھے حلال طریقے سے کمانا ہے اور پھر اس کو جو ہے آگے خرچ کہاں پہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی لینی ہوگی. صحیح. تو یہ بات، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کا انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے اور ترغیب آئی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا اور یہ جو معاف کیجیے گا، یہ جو فضیلت آئی ہے تو اور ترغیب دی گئی، اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ بھی تو ہے. فرض زکوٰۃ بھی ہے، یعنی زکوٰۃ کو تو باقاعدہ فرض قرار دیا. وہ دین اسلام کا ایک رکن ہے. جی ہاں، یعنی فرض عبادت ہے، مالی عبادت، مالی عبادت. اس کے بعد مزید یہ ہے کہ جو نفلی صدقات ہیں تو ان کی بڑی فضیلت اور ترغیب وارد ہو. جی فرمائیے گا. تو اللہ رب العزت اسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں روزی عطا کی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو. صحیح. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ کمائیاں تم کماتے ہو، پاکیزہ کمائیاں ہیں تمہاری ان میں سے، اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور ایک جگہ ارشاد فرمائے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. صحیح. کہ اس میں سے خرچ کرو کہ جس کا ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے. صحیح ہے. تو باقی وقفے کے بعد سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مسلمان کی مالی ذمہ داریاں، تو گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اللہ نے جو مال و دولت انسان کو عطا فرما رکھا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا جانا چاہیے. جی. اور پہلی بات تو یہ کہ انسان صرف جائز راستوں سے مال حاصل کرے، حلال طریقے سے، پھر یہ کہ جائز راستوں میں ہی وہ اسے خرچ بھی کرے، کیا کرے. جی. اور بالخصوص نیکی کے کاموں میں اللہ کی رضامندی کے حصول کا جو اعمال سبب بن سکتے ہوں، ان راستوں میں، ان اعمال میں، ان کاموں میں. تو اس بارے میں آپ نے کچھ گفتگو کی تھی، تو مزید آگے بڑھائیے. اللہ رب العزت ایک اور جگہ اسی انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. جی. کہ اس میں سے خرچ کرو کہ جس کا ہم نے تمہیں زمین میں نائب مقرر کیا ہے. صحیح. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. یہ الگ دوسری آیت ہے. جی، یہ الگ آیت ہے. صحیح. کہ اس میں سے خرچ کرو، لوگوں کو عطا کرو کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمایا. آج انسان یہ سمجھتا ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہے. ہم کہتے ہیں کہ میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے، میری تجارت ہے، میری گاڑی ہے. اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض. صحیح. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا ہے. جی. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور خزانے وہ سب اللہ ہی کے ہیں. تو اور ان آیات میں بھی اللہ نے یہی اشارہ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. جو کچھ ہم نے تمہارے حوالے کر رکھا ہے تم اس میں سے خرچ کرو. یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرو. جی. جو کچھ ہم نے تمہارے حوالے کر رکھا ہے. بالکل. مال تو تمہارا ہے ہی نہیں. جی. پھر تم کیوں تنگ دلی محسوس کرتے ہو خرچ کرتے ہوئے؟ بالکل. اسی طرح فرمایا کہ وَآتُوهُم، تم انہیں دو، یعنی ضرورت مندوں کو، مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. یعنی مال تو اللہ کا ہے. بالکل.
تو یہ اللہ کی طرف سے کس قدر یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مال دیا، جی پھر بندہ اپنی طرف سے تو کچھ بھی خرچ نہیں کر رہا، نہیں کر رہا، اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے بندہ بالکل اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پا رہا ہے کہ جو کچھ دیا ہے وہ تو اپنا ہے ہی نہیں، اپنا ہے ہی، اور اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ ہی کی دی ہوئی چیز اس نے خرچ کی ہے، پھر اس کے اللہ راستے اسے میں ثواب بھی دے رہا ہے۔ جی جی تو یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے یہ گویا کہ لا متناہی سلسلے ہیں۔ بالکل، تو ایک ذمہ داری یہ ہو گئی کہ خیر کے کاموں میں بھی انسان اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا کرے۔ بالکل۔ مزید کوئی ذمہ داری مالی معاملات کے سلسلے میں؟ مالی معاملات کے سلسلے میں انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں، جیسے آپ نے پہلے ایک بات، بہت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا جی کہ جب انسان کے پاس مال و دولت موجود ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا زکوٰۃ نکالے، جی صحیح ہے۔ یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اور پھر جتنے بھی خیر کے کام ہیں، جتنے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ذریعے ہیں اور راستے، صحیح ہے۔ ان میں وہ خرچ کرے، فقراء ہے، غرباء ہے، مساکین ہے، اور جی اس انفاق فی سبیل اللہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ جی گویا کہ یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے، کسی قسم کا کوئی خسارہ یا نقصان صحیح ہے۔ ہونا تو یہ گفتگو تو ہو چکی، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرے، جی لیکن اب مزید ایک ذمہ داری یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں بھی جب انسان خرچ کرے گا تو اس تعلیم کو یاد رکھے کہ اعتدال کے ساتھ، کرے گا، میانہ روی کے ساتھ، جی یعنی ناجائز راستوں میں تو خرچ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل اجازت ہی نہیں ہے۔ اجازت ہی نہیں، خیر کے کاموں میں بھی جب خرچ کرے گا تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، میانہ روی کے میانہ ساتھ روی خرچ کے کرے، ساتھ خرچ پورا کرے۔ مال نہ اڑا دے۔ جی تو اس بارے میں فرمائیے۔ دین اسلام نے ہمیشہ انسان کو جو تعلیم دی ہے وہ میانہ روی کی تعلیم دی ہے، صحیح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، جی میانہ روی سے جب انسان چلتا ہے اور میانہ روی کو اختیار کرتا ہے، یہ گویا انسان کی نصف معیشت ہے۔ صحیح۔ تو دو چیزوں سے شریعت نے یہ مذموم بھی ہے اور ممنوع بھی ہے، صحیح۔ بخل اور اسراف، یعنی انسان اس قدر بخیل بھی نہ بنے کہ اپنے اہل و عیال کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، ان کی وہ بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ کر دے، اتنا بخیل بھی نہ بنے، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اتنا سخی بھی نہ بنے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب کچھ جو ہے وہ خرچ کرے اور پھر جو ہے خود لوگوں سے جو ہے مانگتا پھرے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ جی اللہ رب العزت اسی کو جو ہے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو گویا وہ میانہ روی سے چلتے ہیں اور درمیانہ جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جی اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ بالکل جو ہے بخیل بھی نہ بنو اور بالکل جو ہے سخی بھی اتنا نہ بنو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ کر ڈالو اور پھر وقت آنے پر اپنے آپ کو جو ہے تم پریشانی اور مصیبت میں دیکھو۔ جی تو میانہ روی کا درس جو ہے دین اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بالکل باندھ کر نہ رکھو، جی جی، یعنی ہاتھ کھولتے ہی نہیں ہے، آدمی خرچ ہی نہیں کرتا۔ خرچ ہی نہیں کرتا، ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی مکمل کھول دو، یعنی سب کچھ گویا کہ خرچ کر ڈالا۔ جی اگر یوں انسان سبھی کچھ خرچ کرے گا، فضول خرچی کرے گا اور اعتدال سے کام نہیں لے گا تو نتیجہ تو اللہ نے خود ہی بتا دیا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ فتقعد ملوما محسورا، جی، کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو گے ملامت کرو گے، اور یہ کہ حسرت کرتے رہ جاؤ گے، جی، کہ بس تمہارے پاس حسرت رہ جائے گی، آہیں بھرے گا انسان آہیں بھرے گا، بالکل، کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جسے مال و دولت نصیب ہی نہیں ہے، جی لیکن دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا لیکن اپنی غلط تدبیر کی وجہ سے اور یہ کہ فضول خرچی کی وجہ سے اب وہ دوبارہ مسکین بن کر بیٹھ گیا، مسکین تو بن کر زیادہ گویا کہ بد نصیب تو یہ ہے۔
جی، اور تو اسی لیے لہذا اس اعتدال چیز کا سے حکم بچنے کا حکم دیا گیا. ہے. جی، اور یہ تو ایک ذمہ داری یہ ہو گئی ہے جی کہ انسان خرچ کرے، نیکی کے کاموں میں اور جائز راستوں میں خرچ کرے، لیکن ایسے موقع پر بھی اعتدال جی اور میانہ روی سے کام لے. اور ایک ذمہ داری جو ہمارے ذمہ ہے دینی تعلیمات کی روح سے مال کے سلسلے میں، یہ کہ انسان اپنی ضروریات کو محدود رکھے. محدود رکھیں، جیسے کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، پاؤں پھیلانا چاہیے. اور بہت سے لوگ اپنی ضروریات بلا وجہ بڑھائے رکھتے ہیں جی اور بے جا خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ انہیں قرض لینا پڑتا ہے، لوگوں سے قرض مانگتے پھرتے ہیں، قرض میں ڈوب اور جاتے یہ ہیں. چیز ان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہے. بالکل بالکل. تو اس سے بچنا چاہیے. تو اس بارے میں فرمائیے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تخیفوا انفسکم بعد امنها، جی کہ امن و اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو خوف میں مبتلا نہ کرو. صحیح. انسان ظاہر ہے کہ میانہ روی سے وہ چلے، فضول اور لغویات میں لغو کاموں میں لگ کر جو ہے اپنے مال کو ضائع اور برباد نہ کرے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کو اوپر ظاہر ہے کہ قرض لے گا، اور اس سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ قرض کی جو بیماری ہے اس میں مبتلا کر دے گا. جی، تو یعنی عقل اس میں مند یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ امن، اگر کوئی انسان بے خوفی کی زندگی بسر کر رہا ہے، گویا وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، خوش نصیب بڑی اور عقل نعمت مند ہے. میسر ہے. امن جو ہے یعنی بے خوفی جی اور سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. لیکن اگر کوئی خوف زدہ رہتا ہے، گویا یہ بہت بڑا عذاب ہے، بڑی عذاب ہے، پریشانی بہت ہے. بڑی عذاب. تو فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں بے خوفی کی نعمت سے نواز رکھا ہے، امن کی نعمت سے نواز رکھا ہے، جی پھر تم جان بوجھ کر خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو خوف کا شکار نہ کرو، نہ کرو، اس میں خود آپ کو اپنے آپ کو مبتلا نہ خوف کرو. کا شکار بنانے سے باز رہو. جی تو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کس طرح ہم اپنے آپ کو خود ہی خوف زدہ کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا الدین، وہ جی خوفناک جو چیز ہے وہ قرض ہے. جی وہ قرض ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بھی اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. یعنی جب تک انسان نے کسی سے قرض نہیں لیا تھا، ادھار نہیں لیا تھا، تو یہ بے خوفی امن کی میں تھا، زندگی بسر بے کر. خوفی اور سکون کی لیکن زندگی جب میں تھا. قرض لے لیا ہے تو ہر وقت اس کا دل دھڑکتا رہتا دھڑکتا ہے رہتا کہ وہ ہے. تاریخ آنے والی ہے، واپسی کا انتظام نہیں ہو پایا ہے، کیا کروں گا، پریشانی وہ ہو آئے جاتی. گا پوچھے گا، بے عزتی ہوگی، رسوائی ہوگی، بچے بھی پریشان ہوں گے. جی تو یوں فرمایا کہ اپنے آپ کو بے خوفی کی نعمت جب تمہیں اللہ نے دی ہے، تو اب تم اس کے بعد خود اپنے ہاتھوں خود کو خوف کا شکار نہ بناؤ. نہ بناؤ، یعنی خوف میں ادھار مبتلا مت کرو. لینا کبھی کسی سے. بالکل بالکل. تو ایک ذمہ داری یہ ہو گئی کہ ادھار سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے. مزید ایک مالی ذمہ داری مسلمان کے ذمہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسے جو نعمتوں سے، مال و دولت سے نواز رکھا ہے، یا دیگر جو بھی نعمتیں ہیں، اور بالخصوص ہماری گفتگو مال و دولت کے بارے میں چل رہی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے. سب سے یہ بھی اہم بہت چیز، بڑی ذمہ داری بہت ہے. بڑی ذمہ تو اس داری. بارے میں فرمائیے. شکر یہ انسان کو ہر وقت جو ہے ادا کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا. ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر. صبر اور شکر اسلامی تعلیمات میں دونوں جو ہے ایک کلیدی مقام رکھتے ہیں. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے، اور یہ ایک اختلاف وہ چلا آ رہا ہے قدیم زمانے سے کہ شکر اور صبر میں سے افضل کیا ہے، آیا صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے؟ تو اس میں علماء کے 3 اقوال جو ہے وہ عام طور سے بیان بہرحال کیے. صبر بھی اپنی جگہ اہم ہے، شکر بھی اپنی جگہ اہم ہے. تو شکر کے بارے میں کچھ آیات و احادیث ذکر فرمائیے. ایک آیت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قدیم بہت ہی گویا کہ قیمتی نسخہ بتا دیا بالکل اللہ نے، اگر تم شکر گزار بنے رہو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں مزید گا. نعمتوں کی فراوانی میں عطا فرما دوں گا.
اور دنیا میں ہر انسان کی یہی خواہش و کوشش رہا کرتی ہے ہمیشہ کہ کاش مجھے مالی خوشحالی اور فراوانی نصیب ہو جائے. جی انسان اس مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، خود کو ہلکان کیے رکھتا ہے. تو ٹھیک ہے، جو بھی تدبیر، جو بھی ترکیب اس کی سمجھ میں آئے، اگر وہ جائز ہو، شرعی حدود و قیود کے اندر ہو، تو ہر تدبیر کو اپنانا چاہیے مالی خوشحالی کے لیے. لیکن بالکل جو تدبیر خود اللہ نے بتا دی وہ تو غلط کبھی نہیں ہو سکتی. کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اپنی سمجھ میں جو تدبیر آئے گی شاید مفید ثابت ہو، شاید مفید ہو یا ثابت نہ نہ بھی ہو. ایک شک میں انسان. لیکن اللہ نے جو طریقہ بتا دیا کہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازتا رہوں گا. بالکل. تو اس ترکیب کو تو ضرور اختیار کیا جانا چاہیے جی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ کہ اس پر عظیم خوشخبری بھی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تمہیں مزید نعمتوں سے نوازتا ہی چلا جائے گا. اور یہ کہ جو نعمتیں پہلے سے نصیب ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ نعمتیں اس کے پاس موجود رہیں، محفوظ رہیں، برقرار رہیں، جی نہ یہ کہ وہ ان سے محروم ہو جائے، وہ اس سے چھن جائے. تو اس مقصد کے لیے بھی طریقہ یہ ہے کہ شکر گزار بنا رہے، تو جو پہلے سے موجود ہے وہ محفوظ رہے گا، اور یہ کہ اللہ مزید نعمتوں سے کفران بھی نعمت نوازے سے گا. اپنے آپ کو دور رکھنا. صحیح. جی تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. لہذا جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر و احسن الیکم. آمین. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین و دنیا کی ہر خیر و خوبی نصیب فرمائیں. ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.